السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کی بھی بڑی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ یکبارگی میں نازل ہوئی، اور ان دونوں سورتوں کی اپنی جگہ ایک مقام ہے اور اپنی ایک پہچان ہے۔ قرآن کریم کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور سورۃ الناس پر قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب کریم کی حمد و ثنا کے بعد بندہ اللہ رب کریم سے مدد طلب کرتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب کریم ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، چل کر کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں، آپ تک پہنچ جانا چاہتے ہیں، ہر طرح سے ہم آپ کو راضی کر لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور پھر کتاب عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لو کتاب جو تم نے ہدایت مانگی تھی۔ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزو، سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا اور شروعات کی گئی، اور سورۃ الناس پر اس کو مکمل کیا گیا۔ سورۃ الناس میں گویا کہ بندے نے جو وہ اللہ رب کریم سے مدد مانگی تھی اور ہدایت کی درخواست کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی بندے کی درخواست کو اور اس کی دعا کو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد لینے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے میں، یہ دونوں چیزیں جب بندے کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی مل رہی ہوتی ہے اور اللہ رب کریم ہدایت بھی عطا کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان آ جاتا ہے بیچ میں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ کامیاب ہو جائے، تابع داری فرما برداری میں اس کی زندگی یا عمر کٹنے لگ جائے۔ وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ یہ کوئی نیک عمل نہ کرے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائیوں کی طرف چلانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر وہ بیچ میں آڑ بن کر، دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے سورۃ الناس میں ہمیں یہ پیغام دیا اور ہمیں سکھایا اور بتایا، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں سکھایا تھا، یہاں یہ سکھایا کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ رب کریم کی طرف سے جو ہدایت ہم بندوں کو درکار ہے اور مطلوب ہے، اور جس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ جبھی ہو سکتی ہے جب اللہ کی نصرت اور اس کی تائید ہو، اس کی مدد ہو۔ اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ دشمنی میں لگا رہتا ہے، طاق میں لگا رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی مدد ہم تک پہنچے، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرے۔ وہ تو اس سے ہمیں ورغلا کر، بہکا کر، بھٹکا کر کہیں دور لے جانا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس صورت میں گویا کہ شیطان کے داؤ، اس کے چال، اس کے مکر و فریب سے اللہ کی پناہ مانگی گئی کہ اللہ، ہم آپ کی مدد ہمیں چاہیے اور آپ کی طرف سے ہدایت بھی چاہیے، لیکن یہ شیطان مردود یہاں تک پہنچنے نہیں دے گا، لہٰذا اے اللہ ہم شیطان مردود سے اور اس کے وساوس سے اور اس کے بیچ میں آڑے آ جانے اور دیوار حائل ہو جانے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب شیطان سے پناہ مل گئی اور اس کے چال وساوس سے پناہ مل جاتی ہے، تو اللہ رب کریم کی نصرت اور مدد بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین اس پر مسلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا قرین اس پر مسلط ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی قرین ہے، لیکن اللہ رب کریم نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، میری نصرت کی، اور وہ میرا تابعدار ہو گیا، بجز اس کے کہ وہ مجھے اچھی اچھی باتیں کہتا ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، وہ مجھے ورغلا نہیں سکتا۔ لیکن میرے ساتھیوں، ہر انسان کے ساتھ قرین ہے، یعنی ایک شیطان ہے جو اس پر مسلط ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اسے نیکیوں سے روکتا ہے، برائیوں کی طرف چلاتا ہے، کوئی نیک عمل بندہ کر نہ لے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور رات دن گناہوں میں برائیوں میں لگا رہے، یہ اس کی طرف چلاتا ہے۔ اور اگر بندے نے نیک اعمال کر بھی لیے، اچھے اعمال کر بھی لیے، تو شیطان، وہ جو قرین ہے نا، ساتھی جو ساتھ ہوتا ہے ہمارے، وہ اس نیک عمل کو ضائع کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ایک بندے نے اپنی کوششوں سے اللہ کی توفیق سے نیک کام کر بھی لیا، تو وہ ریا، دکھاوا، نام و نمود اور غرور، تکبر، ان چیزوں میں مبتلا کر کے انسان کے اعمال صالحہ کو اور کی گئی نیکی کو ضائع کرا دیتا ہے۔ اہل علم کو عقائد حسنہ اور اہل علم کو تحقیقی جو عقائد کے علم ہے، ان میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ تو بہرحال یہ شیطان اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بندے سے کوئی نیک عمل نہ ہو جائے، نیک کام نہ ہو جائے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں اس صورت میں، یعنی سورۃ الناس میں، اس بات کی ترغیب بھی دی اور تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اعتکاف میں ہیں، حضرت صفیہ جو ام الہات المومنین ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ راستے میں دو صحابی مل جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آواز دی اور فرمایا کہ سنو، یہ صفیہ ہیں، صفیہ بنت حی، یعنی یہ میری شریک حیات ہیں۔ تو وہ صحابی جو دونوں انصاری تھے کہنے لگے یا رسول اللہ، حد ادب سے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہ بھلا ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے، جو اس کے رگوں میں خون کی طرح اس کے رگوں پے میں چلتا ہے اور ساتھ رہتا ہے، کہ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، کہ تمہارے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، تم سوچ سکتے تھے کہ ہمارے نبی کے ساتھ پتہ نہیں کون خاتون تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ میری شریک حیات حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تھی کہ یہ صفیہ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ اس طریقے سے گویا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو سورۃ الناس کی بھی وہی فضیلت ہے جو سورۃ الفلق کی فضیلت ہے، اور جو سورۃ الفلق کی فضیلت ہے وہ سورۃ الناس کی فضیلت ہے۔ نظر بد کی کاٹ کے لیے، جادو کے لیے، سحر کے لیے، اور ہر قسم کی بیماریوں، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے یہ سورت بہت ہی کارآمد ہے۔ سورہ ناس بھی اور سورہ فلق بھی، ہمیں صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے، حدیث میں اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے مالک کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو پناہ مانگنا سکھائیے کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے پالنہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رب کریم کی ذات ہے، لوگوں کے رب اللہ ہی ہے، جو لوگوں کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، اسی طریقے سے لوگوں کا جو اصلی بادشاہ ہے وہ بھی اللہ ہے، اور لوگوں کا جو معبود ہے اور مسجود ہے یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی پناہ چاہیے، اور اللہ کی صفات بیان کی گئیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا یوسوس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے اور وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے اور چھپ جانے
والے شیطان کی شر سے رب کریم ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ شیاطین الانس ہو یا شیاطین الجن ہو، شیطانی انسان ہو یا شیطانی فطرت کا انسان ہو یا خالص شیاطین ہو، شیطان جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، رب کریم ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وسوسے ڈالنے والے، پیچھے چھپ جانے والے، انسان ہو یا شیطان ہو، ان سب کی شر سے۔ گویا کہ سورۃ الفلق میں دنیا کے شرور و فتن سے پناہ مانگی گئی تھی، سورۃ الناس میں آخرت کی شر سے پناہ مانگی گئی، اور ظاہر ہے کہ جو سورۃ الفلق میں جو پناہ مانگی گئی تھی اس کے مقابلے میں اس میں جو سورۃ الناس میں جو پناہ مانگی جا رہی ہے یہ پناہ عظیم ہے، چونکہ شیطان موت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، موت تک وہ اپنی کوششوں میں لگا رہتا ہے اور بندوں کو بہکانے، اللہ سے دور کر دینے، گناہوں میں مبتلا کر دینے اور جہنم تک پہنچا دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آئیے میں آپ سبھی ساتھی عہد کریں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے پڑھنے کا صبح و شام اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور ہر معاملے میں ہم اللہ کی پناہ ہر چیز سے مانگا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔